بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ اس وقت انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج 19ویں سحری ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد۔ آج کی اس سحری میں آپ کے سامنے ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹ پیش کریں گے، اور قصص الانبیاء میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے قرآن اور دنیا، اور یہ ڈاکٹر ریحان احمد صاحب ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کے مختلف جو مقامات ہیں ان کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں قرآن اور دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ اینگر مینجمنٹ کا ہے۔ انسانوں کو غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، اور بعض لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ وہ اس درجے کے شدید نوعیت کے ہوتے ہیں کہ غصہ بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول جب نہیں کیا جاتا تو پھر یہ غصہ اپنا اظہار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا آگے بڑھتا ہے اور قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے نمٹنا انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کا آغاز ہوتا ہے جس وقت کوئی شخص غلطی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں غصہ آتا ہے۔ اب وہ غصہ چونکہ ایک سخت قسم کا ایموشن ہے، ایکسٹریم ایموشن ہے، تو وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ جو جواب ہم دیتے ہیں، جو ریٹیلیٹ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم وہ کہتے ہیں، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر پلٹ کے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور یہاں سے پھر ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سرکل کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے دین نے بتا رکھا ہے۔ اس طریقے کو اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں تو پھر یہ سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دونوں فریق تباہ ہو جائیں۔ اور وہ دین کی تعلیم ہے معاف کر دینا۔ معاف کرنا ہمارے دین میں ایک
بہت بڑی خصوصیت کے طور پر اسے پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ وصف اختیار کرتے ہیں وہ محسنین ہیں، اور محسنین کے متعلق قرآن مجید نے یہ بتا رکھا ہے کہ ان کو جنت کے بلند ترین درجات ملیں گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگو دوڑو اس بخشش کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پروردگار کی اس بخشش کی طرف دوڑو کہ جس کا نتیجہ تمہیں کیا ملے گا؟ آسمان و زمین کی بادشاہی، یعنی وہ جنت ملے گی جو آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اسی آیت میں، سورہ آل عمران کی اسی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو غصہ ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گھوٹ جو آدمی پیتا ہے، جس کا اجر اسے ملتا ہے، وہ غصے کا گھوٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں جو حضور نے ہمیں دی ہیں، اور حضور کی پوری زندگی اسی عفو و درگزر کا نمونہ ہے۔ آپ کے ارشادات بھی اس طرح آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ نرمی پہ دیتے ہیں وہ سختی پہ نہیں دیتے۔ تو حضور نرم تھے اور ساری زندگی آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ آپ کبھی وہ احوال پڑھیے جو فتح مکہ کے موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح بدترین دشمنوں کو، ان لوگوں نے جنہوں نے حضور کے ساتھ بدترین زیادتیاں کی تھیں، حضور کے انتہائی عزیز رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ان لوگوں کو بھی حضور نے معاف کیا۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا اور آخرت میں نجات کی ضامن ہے۔ البتہ یہ بات جو آخری بات میں عرض کروں گا واضح رہنی چاہیے کہ بدلے کی ہمارے دین میں اجازت ہے، قصاص کا حکم موجود ہے، اس کی اجازت موجود ہے، جان کے بدلے میں جان، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، اور ہر زخم کا بدلہ ہے۔ لیکن معاف کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور معاف وہی کرتا ہے جو نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو جو شخص یہ کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو معاف کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کا نام ہے قرب الہی، اور یہ قرب الہی کا سیگمنٹ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ گویا ان کی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں قرب الہی بائے ڈاکٹر خالد ظہیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترمذی کی حدیث کی کتاب میں ایک روایت ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، مائل کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہم تو آپ پر، آپ کے دین پر ایمان لا چکے ہیں، کیا آپ کو اب بھی ہم سے یہ خدشہ ہے کہ ہم دین سے پھر جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ خدشہ موجود۔ انسان کا دل اللہ کے ہاتھ، اس کی انگلیوں میں، وہ اسے جب چاہے جدھر پھیر دے۔ اسے تو دل کو پھیرنا ہے، تو ہمیں اس سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمارے دل کو صحیح سمت اللہ کے دین کی طرف پھیر دے۔ یقیناً اللہ لوگوں کے دلوں کو جس طرف پھیرتا ہے، اس کا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس کی رحمت پر مبنی ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے انہی بندوں پر کہ جو اپنے آپ کو اس کے انصاف اور اس کی رحمت کے مستحق ثابت کرتے ہیں۔ اس میں جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار، اپنا رویہ، اپنے اخلاق درست کریں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں یہ دعا بار بار کرتے رہیں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں اس بات پر پوری طرح سے اللہ کی حضور میں ایک ایسا دعا کا معاملہ ہے کہ جس کو ہم
اس کے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی اس خواہش کو، اپنی اس تمنا کو کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19ویں سحری ہے اور آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، اور یہ تورات کی جو کتاب ہے، اس کے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ لکھے ہوئے موجود تھے، جو ایک تختی کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے۔ یہ جو پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پیغمبر ہیں جو بچپن میں ایک اور پیغمبر اور ان کے ساتھی کے ساتھ موجود تھے۔ میں سب سے پہلے وہاں سے اس قصے کی ابتدا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، لیکن ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 26 پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ انہی 26 پیغمبروں کی سیرت ہم اس قصص الانبیاء کے اندر بیان کریں گے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے پیغمبر جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، ان کا ذکر یا ان کا تذکرہ ہم قصص الانبیاء میں نہیں بیان کر رہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے مجھے ایک اسرائیلی پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑے گی۔ بنی اسرائیلیوں میں ایک پیغمبر ہیں جو کہ جن کا نام ہے حضرت سموئیل علیہ السلام۔ بعض لوگ سموئیل اسے پروناؤنس کرتے ہیں، بعض لوگ شموئیل پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو یہ جو سموئیل علیہ السلام ہیں، یہ بہت زیادہ جب ضعیف ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے، تو ان کی قوم نے یعنی بنی اسرائیلیوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں دیگر قوموں کی طرح ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ دیگر قوموں میں عام طور پر بادشاہ ہوتے ہیں، اور بادشاہوں والی قومیں جو ہیں وہ بڑی اچھی قومیں کہلاتی ہیں۔ ہمارا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، آپ ہمارے پیغمبر ہیں لیکن آپ بوڑھے ہیں، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بھی کیسے لوگ ہو، لوگ آزادی کو پسند کرتے ہیں اور تم کسی بادشاہ کی غلامی میں جانا چاہتے ہو۔ لیکن وہ قوم نہیں مانی، اور انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کے ذریعے سے ایک بادشاہ اس طرح مقرر کیا کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے یہ بتایا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ فلاں دن فلاں دروازے سے، شہر کے فلاں دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ تمہارا بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس دن لوگوں نے دیکھا کہ جو شخص اس دروازے سے صبح داخل ہوا اس کا نام تھا طالوت۔ یہ جو طالوت ہے یہ پیغمبر نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، لیکن عام طور پہ ہمارے علماء ان کو پیغمبر نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو طالوت ہیں یہ جب وہاں سے داخل ہوئے تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ اب وہ اپنے جو یوں کہہ لیجئے کہ جو اسٹیٹس تھا، سوسائٹی کے اسٹیٹس کے لحاظ سے، وہ اسٹیٹس کے لحاظ سے کافی نیچے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ اس اسٹیٹس کی وجہ سے ان کو تسلیم تو نہیں کر رہے تھے، مگر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے خود ہی بادشاہ کا مطالبہ کیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ جو طالوت تھے یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اور طالوت جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کو اب لیڈ کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کے بادشاہ بنا دیے گئے تھے، جبکہ حضرت سموئیل علیہ السلام جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے جو ہے وصال کا وقت بالکل قریب تھا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام
جو ہے ان کی جب انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ طالوت ہی نے اس پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم کو لیڈ کیا۔ سب سے پہلے ذرا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ ایک پکچر دیکھیے، یہ پکچر ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت سموئیل علیہ السلام کا مقبرہ ہے اور یہ یروشلم میں موجود ہے۔ آپ کو یہ پوری سائٹ نظر آ رہی ہے، یہ سائٹ کے اندر اب آپ ایک دوسری پکچر دیکھیں، وہ اسی سائٹ کے اندر ہے اور یہ ایک مسجد کی پکچر ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد سموئیل۔ اور یہ ایک تیسری پکچر دیکھیں، اس تیسری پکچر میں مسجد کے اندر کا حصہ ہے، صحن ہے یہ، اور یہاں پر آپ کو ایک مقبرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مقبرہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت سموئیل علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ اور یہ ایک چوتھی پکچر آپ دیکھیں، یہ چوتھی پکچر اسی مقبرے کا ایک دوسرا اینگل ہے، دوسرا ویو ہے، یہ حضرت سموئیل علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ بہرحال جب حضرت سموئیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ طالوت جو ہے اسے بادشاہ بنا دیا گیا تھا بنی اسرائیلیوں کا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طالوت نے دیکھا کہ سامنے ایک دوسری قوم ہے اور وہ قوم جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں سے جنگ کرنا چاہتی ہے اور جنگ پر آمادہ ہے، اور اس قوم کا وہ جو دوسری قوم تھی اس کے سردار کا نام تھا جالوت، انگلش میں اسے جولیٹ کہتے ہیں۔ جولیٹ اس سردار کا نام تھا جو دوسری قوم تھی، اور یہاں بنی اسرائیلی تھے جن کے سردار یا جن کے بادشاہ جناب طالوت تھے۔ تو طالوت نے اپنی فوج کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو تیار کیا اس جالوت کی فوج سے لڑنے کے لیے، اور اس بنی اسرائیلیوں میں سے ایک نوعمر لڑکا تھا جو کہ 10-12 برس کا تھا، جس کا نام داؤد تھا۔ ان داؤد نے جناب طالوت سے کہا کہ میں بھی اس جہاد میں حصہ لوں گا اور میں بھی جالوت کی فوج سے لڑوں گا۔ حضرت طالوت نے جناب داؤد کو یہ کہا کہ تم ابھی بچے ہو، چھوٹے ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر وہ بضد رہے کہ نہیں میں بھی اس جہاد میں شریک ہوں گا۔ لہٰذا ان کے ضد کرنے پر طالوت نے انہیں بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہ جو بچے تھے جو 10-12 برس کے تھے، ان کا نام تھا داؤد، اور یہی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بچے تھے تو یہ عام طور پر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ غلیل ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جب بکریوں پر کبھی کوئی بھیڑیا حملہ کرتا تو یہ دور ہی سے بیٹھے ہوئے غلیل سے نشانہ لگاتے تھے اور بھیڑیوں کو اور درندوں کو مار کر بھگا دیتے تھے۔ یعنی ان کا نشانہ بہت صحیح ہوتا تھا، اور غلیل سے یہ اپنے شکار کو جو ہے وہ ہٹ کر دیا کرتے تھے، انہیں ٹارگٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جب طالوت کی فوج اور جالوت کی فوج آمنے سامنے آئی تو جالوت جو کہ لشکر کا سردار تھا اس نے للکارا، اور یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام نکلے اس جالوت کو مقابلہ یا چیلنج کرنے کے لیے۔ جالوت نے دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور مجھے چیلنج کر رہا ہے، تو جالوت نے بہت طنزیہ انداز میں کہا کہ تم سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تم تو بہت چھوٹے سے بچے ہو، تم کیا ہو میرے سامنے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی اپنی غلیل نکالی، اس میں پتھر رکھا اور نشانہ لے کر جالوت کے سر کا نشانہ لیا اور جالوت کے سر کے ٹکڑے کر دیے۔ اس غلیل کے پتھر نے جالوت کے سر کے ٹکڑے کر دیے، اور یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جواں مردی کا یہ پہلا مثالی واقعہ ملتا ہے۔ یہ جو جالوت ہے اس نے شکست کھائی طالوت کی فوج سے۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی تو طالوت کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ نبوت عطا کی، انہیں بادشاہت بھی عطا کی، اور انہیں اپنی کتاب زبور سے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ زبور عطا کی تھی، بلکہ آپ کی آواز کے اندر اتنا سحر موجود تھا کہ جب آپ اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، ناظرین بہت امپورٹنٹ بات، جب آپ اس زبور کی تلاوت کرتے تھے تو چرند پرند، جانور، درخت اور پہاڑ آپ کی اس زبور کی تلاوت کرنے سے جھوم جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو یہ مختلف قسم کے پرندے اور جانور آپ کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا میں وہ بھی جھومتے تھے اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے بارے میں بھی موجود ہے کہ پہاڑ بھی آپ کی اس آواز سے جھوم جایا کرتے تھے۔ گویا آپ کی تلاوت کرنے کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جو ایک ضرب المثل بن گیا، لحن داؤدی بہت خوبصورت آواز کی
کے محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے. جس شخص کی آواز انتہائی خوبصورت ہو، مسحور کن آواز ہو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لحن داؤدی عطا کیا ہے، یعنی داؤد والی آواز عطا کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرکشش آواز سے نوازا تھا، بلکہ دوسرا ایک اور معجزہ دیا تھا کہ جو لوہا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم بن جایا کرتا تھا. اگر آپ غور کریں، کبھی گندھا ہوا آٹا اگر آپ دیکھیں تو گندھے ہوئے آٹے کو آپ جس طرح چاہیں موڑ سکتے ہیں، جیسا چاہیں اسے ڈھال سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو وہ ویسا ہی ہو جاتا تھا، اور آپ اس لوہے سے اپنے ہاتھوں سے زریں بنایا کرتے تھے، اسلحہ بنایا کرتے تھے. اور یہ والا معجزہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور سیرت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. مسلسل روزوں کا مطلب یہ کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تھے. یعنی آپ آلٹرنیٹ ڈیز میں روزہ رکھتے تھے. اور اس طرح سے جو روزہ رکھنے کی بات ہے یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا. ناظرین، آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے. یہ ایک ماڈل ہے، اور یہ ماڈل ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی کھنڈرات نہیں ہے، ماڈل ہے جو وہاں پر میوزیم میں رکھا ہوا ہے. اور اس ماڈل میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا تو آپ کا محل جو تھا وہ اس طرح کا ہوا کرتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور بتا دیں کہ آپ جو ہے، آپ ہی کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کی قوم، جب آپ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوئے تھے تو آپ کی قوم نے سبت کے دن کی جو ہے وہ گستاخی کی تھی اور سبت کے دن کی وائلیشن کی تھی. سبت کا دن کیا ہے؟ سیٹرڈے کا دن. سیٹرڈے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے خاص کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ سیٹرڈے کے دن وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، کوئی شکار نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن بنی اسرائیلیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کی وائلیشن کی، اور کچھ لوگوں نے سیٹرڈے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، جس کی پاداش میں، جس کے عذاب میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا. ناظرین، یہ بندر اور سور واقعی بنا دیے گئے، فزیکلی بنا دیے گئے. انسان کے بجائے ان کو بندر بنا دیا گیا، انہیں سور بنا دیا گیا. وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاؤں میں آ کر لپٹتے تھے اور آنسوؤں سے روتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آج کل جو بندر اور سور موجود ہیں کیا یہ انہی کی اولاد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جن پر عذاب آتا ہے اور وہ جانور بنا دیے جاتے ہیں تو وہ 3 دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی نسل نہیں چلتی. لہٰذا وہ جو بنی اسرائیلی تھے جن کو عذاب کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، انہیں 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی کر دیا اور ان کی کوئی نسل آگے نہیں چلی. اور آج جو ہم بندروں کی اور خنزیروں کی یعنی سور کی جو نسل دیکھتے ہیں، یہ مستقل ایک نسل ہے، یہ ان بنی اسرائیلیوں کی کوئی اولاد نہیں ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور وہ محل میں موجود ہوتے تھے اور وہ مختلف لوگوں کے قضیے کو یعنی اختلافات کو، جھگڑوں کو نمٹاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سلیمان، اور یہ سلیمان بڑے ہو کر بنے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو جب داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے اور اپنے محل میں موجود تھے تو ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوا. 2 لوگوں کا ایک جھگڑا ہو گیا. وہ 2 لوگ یہ تھے، ایک شخص تھا جس کے بہت سارے کھیت تھے اور ایک شخص تھا جس کے مویشی تھے، بکریاں تھیں. ہوا یہ کہ بکریاں جو ہے وہ دوسرے کے کھیت میں چلی گئیں اور ان کی فصل کو تباہ کر دیا. تو یہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا کہ حضرت مجھے انصاف چاہیے، میرا کھیت بالکل تیار تھا، فصل پکی ہوئی تھی، لیکن اس شخص کی بکریاں اندر آئیں اور کھیت کو تہس نہس کر دیا، فصل تباہ کر دی، مجھے انصاف چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بکری والے شخص سے کہا کہ تم اپنی ساری بکریاں اس کو دے دو کیونکہ تم نے اس کے کھیت کا نقصان پہنچایا ہے. اور یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا. جب یہ فیصلہ کر دیا تو آپ ہی کے محل میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے جو ابھی چھوٹے تھے، 10-12 سال کی عمر تھی. آپ نے جرت کر کے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس سے زیادہ بہتر حل میرے پاس ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا حل ہے.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ اس شخص کو دے دی جائیں جس کا کھیت تباہ ہوا ہے، اور یہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، یعنی ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے، اور اتنی مدت تک یہ کھیت اس شخص کو دے دیا جائے جس کی بکریاں تھیں، اور اسے کہا جائے کہ اپنی محنت کر کے اس کھیت کی وہی فصل تیار کرو، اور جب فصل تیار ہو جائے تو کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا یہ انصاف والا فیصلہ بہت پسند آیا، آپ نے ان کی بڑی تحسین فرمائی، تعریف کی، ان کے لیے دعا کی، اور یہ فیصلہ پھر آپ نے امپلیمنٹ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کا وصال تقریباً 100 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں جب ان کا یہ جو وصال ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے وصال کے وقت آسمان پر پرندے اور جانور وغیرہ سارے افسردہ تھے، سارے جانور افسردہ تھے، کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے بلکہ یہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، پرندوں سے بات بھی کیا کرتے تھے، گفتگو بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظیم الشان بادشاہت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیت المقدس جس کی تعمیر آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، بیت المقدس کی تعمیر، اسی کی عمارت میں مزید کچھ توسیع اور مزید کچھ چیزیں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بنائی تھیں، ان کی چیزوں کو، اس کی عمارت کو توسیع دی تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال جو ہوا ان کے بارے میں، ان کے مقبرے کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کا مقبرہ جو ہے وہ یروشلم میں ہے، ماؤنٹ زیون کے اندر ان کا مقبرہ موجود ہے۔ آپ کو یہ پکچر میں دکھا رہا ہوں، اس پکچر میں دیکھیں آپ کو ایک عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ماؤنٹ زیون کی عمارت ہے جو یروشلم میں ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ اس عمارت کی ایک اور پکچر دیکھیں، اس عمارت میں کہ جب ہم گیٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ایک مجسمہ ہے، یہ مجسمہ لوگوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کا مجسمہ ہے۔ اور اگلی پکچر دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک مقبرہ نظر آ رہا ہے جس پہ سیاہ رنگ کی چادر لگی ہوئی ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی پکچر دیکھیں، یہ اسی مقبرے کا ایک دوسرا اینگل ہے جس پہ اب آپ کو سرخ رنگ کی چادر نظر آ رہی ہے، سیم مقبرہ ہے لیکن یہ چادر کا کلر مختلف ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق واقعات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ایک اور چیز بھی بتا دوں، جو جیوز ہیں ان کا جو فلیگ ہے اس پہ 6 کونوں والا ستارہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اسرائیل ہے، اسرائیل کا جو فلیگ ہے اس پہ 6 کونوں والا ستارہ ہے۔ یہ 6 کونوں والا ستارہ ڈیوڈ اسٹار کہلاتا ہے، یعنی داؤد کا ستارہ کہلاتا ہے۔ یہودی جو ہے وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی سمبل ہے، نشانی ہے جو 6 کونوں والا ستارہ ہے، اور دوسری طرف اس ڈیوڈ اسٹار کو ڈیوڈ آئی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آنکھ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق واقعات تھے، واللہ عالم اس میں سے کون سی روایت کتنی درست ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ وقت ہوا ہے شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف چلنے کا۔ شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے لیے پیغام رمضان پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس رمضان کے حوالے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں پیغام رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں بعض وہ لوگ ہیں، کچھ تعداد بھی ان کی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو جوابات دیے گئے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں اور اسے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت موضوع یہ نہیں ہے، البتہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے انکار کرنے والے تو بہت ملیں گے، یا کچھ یعنی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، کائنات کے خالق کا انکار کرنے والے کچھ لوگ مل جائیں گے، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جی، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، انایویٹیبل ریالٹی ہے، جس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ کافر ہو وہ بھی مانتا ہے، سامنے موت آ رہی ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو کافر ہو وہ بھی موت کو مانتا ہے، اور مسلمان ہو وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اگریڈ اپون ریالٹی، ایسی انایویٹیبل ریالٹی، ایسی حقیقت جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ موت کی حقیقت ہے۔ معلوم ہوا سارے انسان، چاہے اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، ملحد ہوں، ایتھیسٹ ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے سب اللہ کی اس حقیقت کو جو اللہ نے بیان کی ہے مانتے ہیں۔ اللہ کے انکار کرنے والے بھی ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی حقیقت بار بار بیان کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ ویبقى وجہ ربی ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی ذات اللہ رب ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ تو اللہ نے بھی اس بات کو بیان کیا، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے انکار کرنے والے کچھ لوگ مل جائیں گے، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو میں اور آپ موت کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں واقعتاً۔ دیکھیے، جاننا الگ شے ہے اور ماننا الگ شے ہے۔ نالج الگ شے ہے، کنوکشن الگ شے ہے۔ جاننا الگ بات ہے اور ماننا اور یقین رکھنا الگ بات ہے۔ ہم جس چیز کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کا کنوکشن رکھتے ہیں، ہمارا عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ دنیا کی کسی کوالیفیکیشن کی محبت دل میں بیٹھ جائے، عظمت دل میں بیٹھ جائے، تو 16 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، آئی ٹی کی فیلڈ ہو، یو نیم اٹ۔ وہ 18 گھنٹے کی پڑھائی یہ پروفیشنلی اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے محنتیں بتاتی ہیں، دل میں کسی شے کی اہمیت ہے، دل میں موت کا یقین ہوگا، عمل ثبوت پیش کرے گا۔ اب ایک $1 ملین کوسچن ہے، $1 ملین کوسچن، کیا میں اور آپ اس وقت ابھی موت آئے مرنے کو تیار ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے۔ لیکن کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں سوال نہ کرو بھائی، یہ موت کی بات نہ کرو، کوئی اچھی بات منہ سے نکالو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس سے بڑے کوئی حقیقت نہیں۔ انبیاء اور رسول دنیا سے چلے گئے، صلحاء اور نیک بندے چلے گئے، بڑے بڑے مالدار بھی چلے گئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی چلے گئے، بڑے بڑے انوینشنز کرنے والے بھی چلے گئے، دنیا کو حکمرانی کرنے والے بھی چلے گئے۔ تو آپ اور میں بچیں گے کیا؟ میں نے اور آپ نے مرنا ہے، میں نے اور آپ نے جانا ہے۔ اور ہاں، اس کے لیے کوئی 78 ایئرس کا سرکل پورا ہونا شرط نہیں ہے۔ بچے بھی دنیا سے جاتے ہیں، نوجوان بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا بھی ہوگا، ہم نے کچھ کا جنازہ ادا بھی کیا ہوگا، اور اپنے سامنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا۔ روزانہ لوگوں کے انتقال کی خبر ہم سنتے بھی ہیں۔ اگین سوال یہ ہے، کیا مرنے کو تیار ہیں؟ قرآن پاک پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہودی تھے نا، وہ دنیا کے بڑے حریص تھے۔ سورہ البقرہ میں ہے، 1000 برس چاہتے ہیں کہ جیے، 1000 برس کی زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتے اتنی زندگی مل بھی جائے تو عذاب سے تو نہیں بچیں گے۔ اگر آج نافرمانیاں کر رہے ہیں، عذاب سے تو نہیں بچیں گے۔ ہم مرنے کو تیار ہیں، اور کتنا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک ایک ہمیں یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث میں پتہ ہے کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے سے خواتین کا لفظ عربی میں، حدیث مبارک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کس کیفیت پر بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اسلام کی حالت میں یا ایمان کی حالت میں، یا اس کے برعکس کفر اور کسی اور درجے کی کیفیت میں جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن پاک کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ تنہائی میں سوچیں ہم کتنی فکر کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں رہنے کی فکر بہرحال ہم کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں، اپنے
بچوں کو ان کو کیریئر کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے سیٹل کرتے ہیں، سردی گرمی کے معاملات سے بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں، چھاؤں دینے کے لیے محنت کرتے ہیں، چھت دینے کے لیے محنت کرتے ہیں. سب کچھ ہمیں پتہ ہے. 2 فٹ نیچے جائیں گے نہ گھر جائے گا، نہ چھت جائے گی، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا، گئے وقتوں کی اردو کی نظم ہے. ہاں جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. ایک اور بات عرض کروں، آج جتنی یہ فساد کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لوگ، اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیتے ہیں جا کر ان کو، استغفر اللہ، ہڑپ کر جاتے ہیں مال وراثت کا، بہنوں کا مال وراثت میں سے ہڑپ کر جاتے ہیں، جی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، پڑوسیوں کا حق مار جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، سود کماتے ہیں، قوم کو بیچتے ہیں. ظالم و جابروں کافروں کے پاس جا کر قارون کی طرح، قارون فرعون کے پاس گیا تھا اور قارون نے بنی اسرائیل کو بیچ ڈالا تھا اور فرعون سے مال کمایا تھا. ہاں آج بھی ایسے ظالم لوگ ہیں جو پوری قوم کو بیچ دیتے ہیں اور کافروں، ظالم و جابروں سے، دنیا کے بدماشوں سے اور دنیا کے ظالم و جابروں سے پیسہ وصول کرتے ہیں. استغفر اللہ. کیوں؟ بھول گئے کہ موت آنی ہے. قبر میں کتنا جائے گا؟ کروڑ، لاکھ، 100 روپیہ، 1 ٹکا نہیں جائے گا. کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی اور آن لائن ٹرانزیکشن بھی قبر میں نہیں ہو سکتی. کیا ہمیں موت یاد ہے؟ قبر یاد ہے؟ تیاری کر رہے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. قرآن کریم فرماتا ہے سورہ حشر میں، ہر ایک تم میں سے دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. آپ کی میری قبر میں، میں نے اپنی قبر میں، آپ نے اپنی قبر میں ضرور جانا ہے. ہمارا عقیدہ اور عمل جائے گا، کچھ اور نہیں جائے گا. اور ہم سے وہاں سوالات بھی ہونے اور کل قیامت کے دن بھی سوالات ہونے. اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں کہ جس کو کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے کہ موت آنی ہے. اللہ آج ہمیں تیاری کی توفیق دے. مرتے وقت تو فرعون بھی ایمان لا رہا تھا مگر اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں. آج موت سے پہلے مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہی کل کی تیاری کرنا، اسی میں خیر، اسی میں نجات ہے. اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا کرے اور کل کی تیاری آج موت کے آنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.